وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آج کی محفل ہے، بیانات بہت ہوتے ہیں ہمارے، لیکن یہ جو محفل ہے یہ مذاکراتی محفل، جس کے بارے میں حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها۔ مشکات کے حدیث پاک حضور نے فرمایا رات کے ایک حصے میں علمی مسائل سیکھنا سکھانا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علمی محفل ہے، جس کے بارے میں مخدوم پاک علیہ رحمہ کا ایک قول سن کر کے اپنے قلوب و اذہان کو جلا کرتے مخدوم پاک صاحب کچوشا صاحب سنان شہنشاہ سنان، آپ نے لطائف اشرفی کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مسئلہ سیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں۔ تو یہ مسئلے مسائل سیکھنے کی محفل ہے، مذاکراتی محفل ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بڑا مزہ آئے گا۔ شاید یہ انفرادی حیثیت کی محفل ہو، بیانات بہت ہوتے ہیں، قربانی کے فضائل یہ ہیں، قربانی کے بارے میں یہ ہیں، لیکن اگر نصاب پوچھ لیا جائے تو اچھے اچھے کا نصاب معلوم ہو جائے۔ سمجھ رہے نا، نصاب کا بڑا اہم معاملہ ہے۔ بہرحال آئیے، کوئی یہ گھمنڈ اور غرور اور ترفع کے طور پہ نہیں ہے، حقیقت بیانی کے طور پر میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ آئیے محفل کا آغاز ہو اور گفتگو کا آغاز ہو۔ محفل کا تو آغاز ہو چکا ہے، تو آغاز گفتگو سے پیشتر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الفت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں باوز بلند صلی اللہ علیہ نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے چند سوالات کر دوں، جیسے میں نے کل سعید الہیہ میں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی قربانی کرنا تو چاہتا ہے، لیکن بولے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال بھر آدمی کے پاس مال رہے، قربانی کے لیے کتنے دن مال رہے؟ پھر کیوں نہ ایک ایسا قاعدہ ہم سیکھ لیں کہ معلوم ہو جانور خریدنے جاتے ہیں تو پہلے مفتی صاحب کو فون لگتا ہے، حضرات ذرا سا کان کٹ گیا، پاؤں میں چوٹ لگ گئی، خریدے کہ نہ خریدے؟ اور جو پھوکٹ کے مفتی رہتے ہیں، ہوٹل کے مفتی اعظم، محلے کے مفتی اعظم، ان تو پیدائشی مفتی ہوتے ہیں، ان کے نئے نئے فتوے رہتے ہیں۔ جیسے حصے والی قربانی جو بیرون شہر ہوتی ہے، اس میں ایک نیا شوشہ آیا، بولے قربانی تو سامنے ہونا چاہیے۔ ارے بابا، تو قربانی سامنے ہونا چاہیے تو اپنے ہاتھ سے بھی ہونا چاہیے، اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کرنا مستحب ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جیسے اپنے ہاتھ سے اگر کرنا آتا ہے تو کرنا مستحب ہے، تو ویسے ہی سامنے ہو یہ مستحب ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ خالی مستحب کا معاملہ ہے، لیکن شوشہ رکھ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اب عورت بیچاری کیا کرے؟ سارے اجنبی مرد کھڑے ہیں وہاں پہ، تو وہ دیکھے کیا جا کے سب کے سامنے؟ سمجھ رہے نا؟ تو عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو چند باتیں اس میں، عیب کیا ہے، بڑا عیب کیا ہے، چھوٹا عیب کیا ہے؟ پھر جانور خصی ہو جاتا ہے، یہاں تو اگر کٹ جائے تو جانور عیبدار ہو جاتا ہے، یہ تو بیچارہ پورا خصی ہو گیا لیکن یہ عیبدار نہیں مانا گیا، تو یہ کیا کسوٹی کیا ہے عیب کی؟ اور اگر قربانی نہیں کر پائے، قضا ہو گئی تو کیسے ادا کرے؟ مادہ جانور لے کر کے آئے، بیچاری وہ مادہ جانور جو بیچارہ وہ جو مادہ جانور ہے، تو مادہ جانور وہ گابن بچہ دے دیا، بچے کا کیا کریں؟ یا وہ دودھ دیتا ہے مادہ جانور، تو اب دودھ نکال کے دودھ کا کیا کریں؟ یا آپ لے کر کے آ گئے بھیڑ دمبا، بال بہت زیادہ، لوگ سوچے لاؤ کاٹ لیں، تو کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے دماغ میں سوالات آتے رہتے ہیں، تو ان تمام سوالات میں انشاءاللہ جواب، بیانی میں بہت سارے سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن اس کے بعد کچھ بچتا ہے تو سوچ کے رکھے بعد میں سوال اور جواب کرنا۔ آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ، قربانی اور فطرہ تین چیزیں ہیں۔ نصاب سیم ٹو سیم، بس فرق دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ، آپ کو معلوم ہے کیا؟ ہاں، سونا، اور 52.5 تولہ چاندی۔ پھر آپ ایک دماغ میں بات آتی یا اس کی قیمت، پھر ایک دماغ میں بات آتی حضرت یہ 7.5 تولہ سونا رہ گیا، وہ 52.5 تولہ چاندی، یہ اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ تو حضور کے دور میں 2 سکے چلتے تھے، ایک دینار اور ایک درہم، 2 سکے چلتے تھے۔ آج بھی چلتے ہیں لیکن آج کاغذ کے ہیں، خالی لکھا رہتا ہے دینار درہم لکھا رہتا ہے بس، وہ حقیقت میں نہیں، وہ کاغذی ہیں وہ۔ تو جو دینار ہے، جو درہم ہے، تو حضور کے دور میں جس آدمی کے پاس 20 دینار ہوتے تو وہ مالک نصاب ہوتا، یا 20 دینار اگر نہ ہو 200 درہم ہو تو مالک نصاب ہوتا۔ تو کہا اب اس دور میں دینار اور درہم تھے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا، تو کہا جو 20 دینار تھے وہ 7.5 تولہ سونا ہو گئے، اور جو 200 درہم تھے وہ 52.5 تولہ چاندی ہو گئے۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بول دیا کریں۔ ہاں، اپنے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ ہیں، کون ہیں، سننے والے کیسے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں سننے میں آیا تو آسمان سے فرشتے تو آتے ہیں نا، ہم تو ان کو سنا کر اپنا دل بھر لیتے ہیں، کافی ہے، سمجھ رہے نا، اپنا تو کام ہو جائے گا۔ تو یہ نصاب ہو گیا، لیکن اس کو اور آسان کریں آپ، 52.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا بہت ہائی ہو جائے گا، 52.5 تولہ چاندی ایک دم اس کے مقابل میں لو ہے۔ لیکن فرق کیسے کہ جو 20 دینار تھے 200 درہم پہلے سیم مانے جاتے تھے حضور کے دور میں، سیم تھے، لیکن جب دینار اور درہم بند ہوئے، ان کا استعمال اور چلن بند ہوا، تو اب سونا سونا رہ گیا، چاندی چاندی رہ گئی، تو سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ آ گیا، اور چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چلا گیا۔ تو اب دونوں کی قیمت کا اعتبار ہوا، تو اب کہا 52.5 تولہ سونا بہت ہو جائے گا، 7.5 تولہ چاندی آئے گی، اقل مقدار تھے۔ تو بہت آسان ہے، اب گوگل کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ ہم اپن پکڑتے ہیں 500 روپیہ پکڑ لیتے ہیں، 500 روپیہ تولہ چاندی، تو 10 تولہ چاندی کتنے کی ہوگی؟ بولیے نا، 5000۔ 500 میں پکڑا ہم نے، تو کتنے کی ہو جائے گی 10 تولہ چاندی؟ 5000۔ 20 تولہ چاندی بولتے رہیے کتنا؟ ہاں، میرا حساب ہو سکتا ہے کمزور ہو، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اور 30 تولہ 15، 40 تولہ 20، 50 تولہ 25، اور 2.5 تولے کا 1250، یعنی 26,250۔ ہم نے 500 روپیہ پکڑا تب، اب گوگل کر لینا کتنا ہو رہا ہے، میں نے ایک مثال سمجھانے کے لیے پکڑ لیا۔ 26,250 روپیہ اگر کسی آدمی کے پاس ہو تو وہ آدمی دنیا میں کوئی اس کو سیٹ کہے نہ کہے، اب اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ سیٹ ہو چکا ہے۔ زور سے یار، اللہ نے اس کو سیٹ بنا دیا، رسول اللہ نے سیٹ بنا دیا۔ اب اگر وہ اللہ کا بنایا ہوا سیٹ ہے، رسول اللہ کا بنایا ہوا سیٹ ہے، اور بولے میری سائٹ نہیں ہے، تو حیرانی کی بات ہے۔ اللہ نے تو سیٹ بنایا، یہ فقیر بننے کے لیے تیار ہے، اللہ نے تو سیٹ بنایا نا جی۔ اب یہ تو ہو گیا یہ مقدار کے حساب سے نصاب، لیکن زکوٰۃ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جو 2 چیزیں قربانی کے اور فطرے کے نصاب میں نہیں ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال پہ سال گزرنا شرط ہے۔ کیا گزرنا شرط ہے؟ سال، 365 سورج کے اعتبار سے اور 355 چاند کے اعتبار سے، اور ہمارا اعتبار تو چاند سے چلتا ہے نا۔ اس پہ ایک نقطہ میں اکثر لیتا ہوں کہ چاند ہی سے تاریخ کیوں چلی، سورج بھی تو بدلتا ہے، سورج کی تاریخ چلنی چاہیے، شمسی چلنی چاہیے، قمری کیوں چل رہی ہے؟ دونوں تو حضور کے اشارے پہ چلے ہیں، چاند بھی اشارہ پایا تو بھی چلا، سورج اشارہ پایا تو بھی پلٹا۔ تو چاند کہے گا سورج خالی پلٹا ہے مصطفیٰ کے اشارے پہ، میں مصطفیٰ کے اشارے پہ قربان ہو گیا ہوں۔
اور جو مصطفیٰ کے اشارے میں قربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند رتبہ عطا فرماتا ہے۔ 29 کا ہوا تو دنیا دیکھے نہ دیکھے، قاضی صاحب دیکھ رہے ہیں چاند۔ کون دیکھ رہا ہے؟ قاضی صاحب دیکھ رہے ہیں چاند۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو دین مانے نہ مانے وہ سورج کو دیکھیں، اور دیوانہ جب ایمان لایا تو اس نے یہ دیکھا میرے نبی کے نام پہ قربان کون ہوا ہے، تو چاند دیکھ رہا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو چاند کو تاریخ یسألونک عن الاہلہ، چاند کا اعتبار اس لیے حضور نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، ٹھیک ہے؟ تو کہا سال گزرنا شرط ہے، کس کے لیے؟ زکوٰۃ کے لیے کہ قربانی کے لیے؟ زور سے بولیے نا۔ ہاں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ محفل جو ہے نا سمجھ لو درسگاہ ہے یہ، اور جب تک آپ ہوں ہاں نہیں کریں گے ہمارا آگے بڑھنا ٹھیک نہیں لگتا۔ قربانی کے لیے 3 دن مال ہونا چاہیے خالی، 3 دن میں کوئی بھی ایک ٹائم مالک نصاب ہو گیا قربانی واجب ہے۔ کون سے 3 دن؟ 10 11 12۔ بولو کتنا؟ اس کے بارے میں سنی یہی نتیجہ نکالتا ہے، 10 ہمارا ہے محرم والے ہیں، 11 ہمارا ہے 11ویں والے ہیں، 12 ہمارا ہے 12ویں والے ہیں، ایک غیر کے مقلد 13 ہے، 13 ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ 3 ہی دن ہم لوگ ہو گیا ہے، اس پہ بھی حدیث دے رہا ہوں ابھی۔ اپنے یہاں بڑا جوش چڑھا ہوا تھا چوتھے دن قربانی کرنے کا، چوتھے دن کرنے کا ہیں، اور جب آئی بات عصر کی تو بولے اولے وقت پڑھنے کا، اب بہتر وقت ہے نماز سا ثواب زیادہ ہے۔ اب اختلاف ڈال لے ہو، جب یہاں پہ اولے وقت لے کے آ گئے تو قربانی میں کا آخر میں جا رہے ہو؟ یہ تو ایک دم کلیئر ہو جاتی بات کہ تم لوگ خود نہیں چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو۔ سمجھ میں آیا نا؟ بہرحال ابھی حدیث دوں گا اس پہ، 3 دن ہے۔ تو کہا ان تینوں ٹائم میں ایک آدمی جس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے اس کے اوپر، اب ان 3 دنوں میں مان لیجئے کہیں نوکری کرتا ہے یا کچھ کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ ہو گئی 10 تاریخ کو۔ کتنی تنخواہ ہے؟ نصاب کتنا اپن جوڑے؟ 26,250۔ ایک میکسیمم میں نے ایک اندازہ بتا دیا، سمجھ لیجئے ایک اندازہ تخمینہ ہے میرا۔ تو اتنا وہ آدمی جو ہے اتنی تنخواہ مل گئی اس کو، جیسے ہی تنخواہ مل گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ فقیر ہے کہ سیٹ ہے؟ سیٹ ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو گیا وہ؟ اور اللہ کی بارگاہ میں جب سیٹ ہو گیا تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے سیٹ بنایا تو قربانی کر میرے لیے۔ صبر ہے نا؟ تب یہ 3 دنوں میں جب وہ مالک نصاب ہوگا قربانی واجب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اب مان لیجئے کوئی کھڑا ہو جائے بولے حضرت ان 3 دنوں میں جب بھی آدمی کے پاس اتنا مال آیا مالک نصاب ہو جا رہا ہے، قربانی واجب ہے، تو میرے پاس تو تیسرے دن عصر کے بعد پیسہ آیا، صحیح ہے نا؟ اب عصر کے بعد کہاں میں جانور تو خرید نہیں سکتا، اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوگا بولے 26,000 کا تو جانور ہی آتا ہے خالی، تو ہم کہیں گے ٹینشن مت لو یار، یہ مشن والے تمہاری قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں سمجھے؟ 1500 دے دو قربانی ہو جائے گی۔ کہا نہیں دوں گا، مان نہیں کرتے کہ نہیں کرتے، تو ہم بھروسہ سب کو نہیں دلا سکتے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ نہیں بھروسہ بیٹھتا ہے تو ایک مشورہ ہے میرا، اگر آپ کے گھر میں 7 لوگوں پہ قربانی واجب ہے تو 7 لوگ ایک جانور مل کر کے خرید لیں، حصے والی قربانی یہ بھی ہو جائے گی، یہ بھی حصے والی قربانی ہو جائے گی، اور سامنے بھی ہے نا گوشت بھی مل جا رہا، سمجھ میں ہے نا؟ جو شرعی مسئلہ ہے کے لیے، لیکن 7 ٹن ہونے چاہیے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیونکہ قربانی واجب ہونے کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کیا شرط ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، قادیانی مسلمان ہے؟ ارے بولیے ہے؟ رافضی؟ خارجی؟ اچھا ان کے بھائی بھیات میں سمجھ لینا رے، ہاں ان کے جو بھائی بھیات ہیں، اگر بھائی بھیات ہوں وہ قربانی میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ہم اپنے گھر میں زبردست قورمے کا سالن بنا ہے، 5 زبردست سالن بنا ہے، اور سب کا ایک دم دوپہر میں نہیں کھانے کا، کوزات میں تو قورمہ بنا ہے توڑنے کا، اور اورنگ آباد والے نان کلیا دیکھ رہے ہیں اس کا سالن بنا ہوا ہے تو توڑ دینے کا ایک دم۔ اتنے میں آپ کے شہزادے نے وہیں پہ مارا، ایک دم دنا دن پیشاب کرنا شروع، ایک چھوٹا سا قطرہ پیشاب کا اس شوربے میں پڑ گیا، تو بتاؤ وہ شوربہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں بھیا؟ ایک ہی قطرہ تو آیا، ارے ایک ہی قطرہ تو آیا،
کہا یہ بڑا خطرناک ہے پیشاب، ایک قطرہ ہے لیکن سب کو خراب کر دیتا ہے جہاں جاتا ہے۔ کہا بس 7 لوگوں کے نام سے قربانی ہوتی ہے تو 7 ٹناٹن ہونے چاہیے، اگر ایک بھی گڑبڑ ہو گیا تو یہ اکیلا سب کی قربانی خراب کر دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اکیلا سب کی قربانی خراب کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ یہ تو نکلا ہوا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو اب اس پہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں، بولے سیم داڑھی سیم ٹوپی، تو ہر سیم نہیں ہوتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی اس سے مثالیں بھی دیتا رہتا ہوں میں۔ تو قربانی ایک فرق ہوا زکوٰۃ اور قربانی میں۔ دوسرا فرق جو ہے منطق کے انداز میں ہے، اور یہ لفظ منطق ہی میں مستعمل ہوتا ہے۔ آج آپ منطق کیا ہے آپ لوگ پڑھا دیتا ہوں۔ ایک لفظ آتا ہے نامی۔ نامی وہ جو بڑھے، کہا جھاڑ چھوٹا سا لگایا تھا، 1 سال کے بعد دیکھا بڑا ہو گیا، تو نامی ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے ہاں یا نہ یار، بڑھ رہا ہے نامی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، چھوٹا ہے، 10 سال بعد دیکھا تو بڑا ہو گیا، کیا ہے وہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نامی۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کا گھر 13-28 کا تھا، 50 سال بعد دیکھیے تو کیا آپ کا گھر بڑھے گا؟ بولیے بڑھے گا؟ کیوں؟ نامی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جامد جماعت میں سے ہے۔ تو نامی سمجھ گئے؟ جو بڑھے، جو کیا کرے؟ بڑھے۔ تو گھر میں آپ کے برتن جو رکھے رہے وہ نامی ہے کہ غیر نامی ہے؟ بولیے یار، آپ کا موبائل نامی ہے کہ غیر نامی ہے؟ ہاں، جو سمجھانا تھا سمجھ میں آ گئی بات۔ تو زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے، قربانی کے لیے مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ مثال دے دوں، اب اپنے یہاں بہت شوقین لوگ رہتے ہیں، مان لیجئے کسی کے پاس 2 ٹو ویلر ہیں، 2 ویلر نامی ہے کہ غیر نامی؟ ہاں، کوئی کہہ دے نامی ہے تو میں کہوں گا رکھ دے بھیا، 10 سال بعد 4 ویلر ہو جائے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور رکھ دو 10 سال ٹرین ہو جائے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور رکھ دو تو کچھ اور ہو جائے، نہیں بڑھتی نا 2 ویلر کی، بڑھتی ہے، تو نامی ہے کہ غیر نامی ہے؟ اچھا زکوٰۃ ہے اس کے اوپر کیا؟ زکوٰۃ کے لیے کیا شرط ہے؟ اور 2 ویلر نامی ہے؟ ہاں، اب سمجھانا ہے۔ تو لیکن حاجت اصلیہ، حاجت سے زائد، تو وہ آدمی کے پاس 2 ٹو ویلر ہیں، ایک 2 ویلر پہ جاتا ہے کارخانہ، آتا ہے مسجد، جاتا ہے گھومنے، دوسری کھڑی رہتی ہے۔ کہا یہ حاجت ہے اس کی؟ کہا بالکل حاجت نہیں، یہ تو خالی شو ہے، دکھاتا ہوں، کوئی آتا ہے دیکھ موری گاڑی ہے نا، تو شو کے لیے خالی، حاجت سے زائد ہے کہ نہیں؟ اور جو حاجت سے زائد ہو جائے، بڑھ جائے، اگر وہ نامی ہے تو زکوٰۃ ہے، نامی نہیں ہے تو زکوٰۃ۔ یہ 2 ویلر پہ زکوٰۃ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ زائد تو ہے حاجت سے۔ کہا نامی نہیں ہے۔ کہا قربانی؟ کہا کتنے کی قیمت ہے؟ کہا 26,200۔ کہا ارے بابا نامی تو نہیں ہے، نامی ہوتی تو زکوٰۃ بھی، لیکن نامی نہیں ہے، لیکن قربانی واجب ہو چکی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ نصاب کو پہنچ رہے سے۔ اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بول دو۔ دیکھو منطق کتنا آسان ہے، لوگ پڑھتے نہیں محنت سے، بولتے ہیں منطق فلسفہ پڑھاتے ہیں۔ ہمارے 12 سال ہماری زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھاتے، تو پڑھنے کی زندگی الگ ہے، پڑھانے کی الگ ہے۔ نامی، ایک اور مثال دے دوں نامی کی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 موبائل ہیں۔ کتنے موبائل ہیں؟ 2 موبائل۔ ایک موبائل میں کام کرتا ہے، فون آ رہا ہے، کر رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے، فیس بک میں باتیں ڈال رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ دوسرا موبائل کا 4 کو دکھانے کے لیے۔ حاجت سے زائد ہے کہ نہیں دوسرا؟ اچھا نامی ہے کہ غیر نامی؟ اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ ہے کیا؟ بولیے ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ نامی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اگر نامی ہوتا تو زکوٰۃ بولتی میں بھی تیرے اوپر، لیکن نامی نہیں ہے تو قربانی بولتی ہے اے زکوٰۃ بہن تو ہٹ، نامی نہیں ہے، نصاب کو اس کی قیمت پہنچتی ہے، میں اکیلے اس کے ساتھ رہنے والی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آئے تو پھر سبحان اللہ بولو۔ گہرائی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟
ہاں ماشاء اللہ، یہی سمجھانا ہے، نصاب لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا۔ ایک مثال اور دے دوں، اس میں 4-5 مثال میں جان بوجھ کے دے رہا ہوں، 2 ویلر والی، ہاں موبائل والی، 2 موبائل والی ہے نا، اکثر 2 موبائل لوگ رکھتے، تو 2 موبائل والی، 2 گھر والی، 2 گھر، ایک گھر ہے اس میں آدمی رہتا ہے، دوسرے گھر جو ہے نا ایسے ہی پڑا ہے، تو حاجت سے زائد ہے کہ نہیں دوسرا گھر؟ بولیے نا، زائد ہے، لیکن نامی ہے کیا؟ اگر نامی ہو تو 10 سال چھوڑ دو، ہاں لے کے چھوڑ دو، 12-25 کا لے کے چھوڑ دو، 10 سال بعد بولے بڑا 24-50 ہو گیا، نامی نہیں ہو، جامد ہے، لیکن حاجت سے زائد ہے کہ نہیں؟ جب حاجت سے زائد ہو گیا تو زکوٰۃ تو آنی چاہیے، کا نصاب تو آ گیا، لیکن نامی نہیں ہے بیچاری، وہ جگہ نامی نہیں ہے، وہ گھر نامی نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ فرض ہے، بولو ہے، لیکن اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی میں نامی ہو چاہے نامی نہ ہو، قربانی بولتی میں سب کو قبول کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک مثال اور دے دوں، اکثر لوگ شادی شدہ دکھ رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس میں سفید داڑھی والے بھی دکھ رہے ہیں، مجھے بزرگ ہمارے اگر دکھ گئے سمجھ لو پروگرام قبول ہو گیا ہے، کیونکہ بزرگوں کا ہونا سنجیدہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا، تو ایک بات سبحان اللہ تو بنتا ہے نا یار، ہاں ایسے بول دیا کریں کبھی کبھی، فائدہ ہے سبحان اللہ بولنے میں، نقصان نہیں، میں بھی سمجھ جاؤں گا آپ سمجھ گئے ہیں۔ ایک اور مثال لے لیں اس کی، آپ کی محترمہ گھر سے جہیز لے کے آئی اماں کے وہاں سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جہیز 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو بیڈ کے اندر رہتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں، وہ کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، بیچارے قید میں رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ٹہلتے رہتے ہیں، غصہ آتا ہے تو مار کھاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ غصہ آتا ہے تو مار کھاتے رہتے ہیں، آپ کا غصہ برتن جھیلتا ہے نا، تو برتن 2 طرح سے ہو گئے، ایک وہ جو استعمال میں ہے تو وہ حاجت ہے کہ نہیں، اور ایک وہ جو بیڈ میں پھنسے ہیں، الماری میں سجے ہیں، ہے نا، تو کیا یہ حاجت سے زائد ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نا، حاجت سے زائد ہے تو کہاں نامی ہے، کہاں نامی نہیں تو زکوٰۃ ہے، لیکن قربانی اگر وہ برتن نصاب کو پہنچ جائیں تو قربانی واجب ہو جائے گی، اگر سمجھ میں آئے تو بولو، قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے بڑھے، ایک مثال اور دے دو، سوال لکھ لیجئے اگر ہو تو، ہے نا سر، موبائل پہ ہی لکھ لیں، نوٹ پہ نہ ہو تو، اور ورنہ دماغ مضبوط ہے تو دماغ پہ رکھے محفوظ، بعد میں سوال کریں گے تو الجھنے نہیں پائیں گے، ابھی میں سلجھا کے چل رہا ہوں نا تو روٹنگ پہ چلنے دے، ہائی وے پہ چل رہا ہوں، ہاں ٹول ناکہ بھی نہیں، فاسٹ ٹیگ کی دنیا ہے جی۔ تو یہ ہو گیا، ایک مثال اور دے دوں، یہ مثال جان بوجھ کے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، 2 ویلر کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے، موبائل کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے، گھر کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے، اور اس کے علاوہ برتن کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے۔ دوسری ایک اور مثال لے رہا ہوں، 5ویں شاید ہے یا 6ٹھی جو بھی ہے، تو کپڑے کی، کپڑے بھی ہمارے ہاں کئی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 50 جوڑے 60 جوڑے بقرعید میں سلائے جاتے ہیں، 10 جوڑے، تو کتنی جوڑی کپڑے رہیں گے، شادیوں میں 6 جوڑی سلا لیتے ہیں، اور دلہن کے تو اللہ اکبر پیٹی بھر جاتی ہے۔ استعمال کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 6 یا 7 کپڑے، صحیح ہے کہ نہیں؟ باقی کپڑے رکھے ہیں سمیٹ کے، کب پہنے کا، کبھی ضرورت پڑی پہلے پہنے کے نہیں، کبھی کبھی تو انتقال ہو جاتا ہے، نئے کپڑے رکھے رہ جاتے ہیں۔ تو جو کپڑے پہنے جا رہے ہیں وہ حاجت ہے کہ نہیں، اور جو نہیں پہنے جا رہے ہیں حاجت سے زائد ہے کہ نہیں، اور نامی ہے کہ نہیں؟ ارے اتنے جامد ہے بیچارے، ہم بڑے ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اب کچھ لوگ کا شروع چھوٹے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کپڑے جو ہیں وہ نامی نہیں ہیں، لیکن حاجت سے زائد ہے کہ نہیں؟ جب حاجت سے زائد ہو گئے، نصاب کو اگر وہ پہنچ جاتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، شیروانی شادی میں سلائے، کوٹ ووٹ سلا لیے ہیں، 15 ہزار کا سوٹ ہوتا، 8 ہزار کا سوٹ ہوتا، تو اگر ان کی قیمت 26,000 250 مثال کے طور پر جو بیٹھایا تھا میں نے، اگر اتنی پہنچ جاتی ہے تو نامی نہیں ہے تو زکوٰۃ ہے کیا؟ لیکن قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ بول دو،
ہاں اب آپ لوگ مفتی اعظم مدینہ بنیں گے اس مسئلے میں لے کر کے، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ صحیح مسئلہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، مفتی اعظم بنے رہتے ہیں، مفتی اعظم رہتے ہوئے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نصاب ایک دم کلیئر ہو گیا؟ اگر کلیئر ہوا سبحان اللہ بولیے، پھر آگے چلوں گا۔ ہاں تو کسی نے کہا حضرت نصاب تو میرے سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک بات آپ نے چھڑی تو چھوڑ دی، اثر بعد تیسرے دن آدمی کی پیمنٹ ہوئی، مالک نصاب ہو گیا۔ اب اگر وہ جانور لینے جائے گا تو لائے گا کب، ذبح کب کرے گا؟ وہ حصے والے کو فون لگائے گا، مشن کے ممبروں کو، اے جیلانی مشن والو حصہ لے لو، کہا وہ قربانی ہو گئی، اب میں ایک حصے کے لیے کہاں جانور ڈھونڈتا رہوں؟ اب کیا کرنا، قربانی تو واجب ہو گئی، اس کو واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا، کیونکہ 3 دن میں سے جب بھی مالک نصاب ہوگا قربانی کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اب کیا کرے وہ؟ تو یہ سوال پکڑ کے رکھیے، ایک دوسرا سوال اور قائم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، مالک نصاب تک قربانی نہیں کر سکا، محرم میں مفتی صاحب سے ملاقات ہو گئی یا رمضان میں، انہوں نے مسئلہ بتایا کہ تم مالک نصاب تو قربانی واجب تھی، کہا حضرت میں تو نہیں کیا، اب قضا کی کیا صورت ہے؟ سمجھ آ گیا؟ سوال بیٹھ گیا؟ اثر بعد والا معاملہ کہا نہیں کر پاؤں گا، اور یہ قضا کا معاملہ کہا اب کیسے کرنا؟ تو الحمدللہ غیر کا مقلد تو پریشان رہے گا، لیکن الحمدللہ امام اعظم کا مقلد ہمیشہ جلوہ دکھاتا رہے گا۔ ہاں جلوہ دکھاتا رہے گا، غیر کا مقلد پریشان ہے، وہ غیری کا مقلد ہے، ادھر کا ہے ہی نہیں، تو وہ ٹینشن میں آئے گا۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ جس آدمی نے قربانی نہیں کی، بھول گیا، نہ کر سکا، تو بعد میں درمیانہ متوسط بکرا خریدے اور خرید کر اس کو صدقہ کر دے، یہی قربانی کی قضا ہے، یہی قربانی کی کیا ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا؟ اگر ہوا ہے تو ایک بار اور بولو آپ۔ ہاں جان بوجھ کے بلوا رہا ہوں، عوام سے سبحان اللہ بلوانا ہی کوئی کمال کی بات نہیں، وہ فٹاک سے بول دیں گے، یہ پڑھے لکھے تو بلوانا یہ کمال ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ تو ذکر کرنے میں شرماتے ہیں، گالی دینے میں نہیں، غصہ آتا ہے تو برابر گالی نکلتی دن سے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ایک بار سبحان اللہ بنتا ہے۔ ہاں جی، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے بڑھتا ہوں دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ قربانی، قربانی کا نصاب، زکوٰۃ اور قربانی میں 2 طرح سے فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط، قربانی کے لیے سال نہیں، 1 10 11 12 ان 3 دنوں میں جب بھی مالک نصاب ہوگا قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسرا فرق، زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے، قربانی کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے۔ ہاں یہ فرق۔ اب آئیے ذرا عیب کو دیکھیں، عیب کس کو کہتے ہیں؟ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے یار، یہاں ہاتھ کٹ گیا، ذرا سے کان پھٹ گیا تو بولے عیب ہو گیا، اور یہاں تو بیچارہ بکرا اس کو خسی کر دیے، سب نکال دیے، تب بھی بولے نہیں چلے گا چلے گا۔ تو کہا یار عیب کہتے کس کو ہے؟ کنفیوز ہو گیا میں، عیب ہے کیا؟ ذرا سا کان کٹ گیا، ذرا سی دم کٹ گئی تو بولے عیب، لنگڑا ہو گیا عیب، یا تو خسی پوری ایک دم، اتنا حصہ مجبوب کر دیا جائے، کاٹ کے اس میں مخصوص نکال کے پھینک دیا جائے تو بھی بولے عیب نہیں ہے۔ تو عیب کہتے کس کو ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب عیب کی تعریف سنیے۔ ہدایہ جس پہ مذہب حنفی کی بنیاد ہے، خدوری، تمام کتب فقہ کو دیکھیں تو اس میں عیب کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار فهو عیب، ہر وہ چیز جو قیمت گرا دے بیپاریوں کے عرف میں وہی عیب ہے، جو قیمت کو گرا دے وہ عیب ہے۔ کہا کان پورا پھٹ جائے قیمت کم ہو جاتی ہے تو کہا عیب ہے، کہا خسی کرو قیمت گھٹتی نہیں ہے قیمت بڑھ جاتی ہے تو کہا عیب نہیں ہے۔ اگر آیا ہے تو بولو، بہت سلو بولتے ہو یار، ہاں دولہا بھی اتنا شرما کے نہیں بولتا، ہاں نکاح ہم لوگ بہت پڑھاتے ہیں جی۔ تو عیب سمجھ میں آ گیا؟ قیمت گرے جس سے تو وہ کیا ہے؟ اور ہمارے اور آپ کے عرف میں نہیں، تاجروں بیپاریوں کے عرف میں ہونا چاہیے، ان کے اپنے درمیان ہونا چاہیے جو معاملہ، وہاں قیمت گرے۔ ہم لوگ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ تو جو ہے قیمت بڑھاتے ہیں جا کر کے، خریدنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، سلیقہ نہیں ہوتا،
قیمت جانور کی ہے 5,000، یہ 25,000 کا خرید کے لا رہا ہے۔ اب ریٹ بڑھ جائے گا، کیونکہ معلوم ہے ان جیسے کھلاڑی آئیں گے تو ہم جیسے اناڑی فائدہ اٹھائیں گے، سمجھے؟ جان بوجھ کے جملہ الٹا بولا ہے میں نے۔ 5,000 کا سامان 25 میں کیوں لے رہے ہیں آپ کی وجہ سے غریب بیچارہ پھنس جا رہا ہے۔ تو شان کم دکھائیے، کام زیادہ دکھائیے، اور کام دکھانے میں شان ہے، شان دکھانے میں کام نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اب پھر اس میں جھوٹ بولتے ہیں، لائے ہیں 40,000 کا، کوئی پوچھا کتنے کا لائے، بولے 60,000 کا۔ ابے یار قربانی کے لیے اب تو مت جھوٹ بول، قربانی کا جانور لائے اس میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اور اپنے اچھا ایک چیز اور، اپنے یہاں کے چور بھی بڑے نرالے ہیں یار، عرب کے چور وہ بھی بڑے ایماندار تھے۔ آپ کہیں گے کیسے چور کیسے ایماندار ہو جائے گا؟ ہم کہیں ہاں، عرب کی سرزمین پر جو قربانی کے لیے جانور جاتے تھے ان کو ہار پہنایا جاتا تھا، قلادہ، ہار پہنا دو، کوئی اس کا ذمہ دار دیکھے نہ دیکھے، جانور کو کوئی چور چوری نہیں کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ کہ اپنا بھی ایک اصول ہے، یہ جانور قربانی کے لیے جا رہے ہیں اور جو قربانی کے لیے جاتے ہیں ہم اس کی چوری نہیں کرتے۔ ارے زور سے بولو نا یار، واہ یار، کم سے کم یہ تو تھا معاملہ۔ اور ہمارے یہاں قربانی کا اب بھی یہ چوری کرتا میں، مسجد میں برابر گھڑی نکالتا میں، یہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس امت کے حال زار پر، اس امت کی سوچ پر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ترقیاں عطا فرمائے، سمجھداری عطا فرمائے۔ تو عیب، جو قیمت گرا دے وہ عیب ہے، اور جو قیمت بڑھا دے وہ عیب۔ اب بتائیے خسی عیب ہے کیا؟ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں۔ پھر مزید یہ کہ خسی جانور ذبح کرنا، قربان کرنا میرے نبی کی سنت کریمہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے مینڈوں کو قربان کیا، ذبح کیا، تو مینڈے دونوں موجود عین تھے، مطلب خسی شدہ تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ خسی والے جانور کو قربان کرنا یہ حضور کی سنت کریمہ ہے۔ اب عیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بڑا عیب کس کو کہتے ہیں، چھوٹا عیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم دماغ میں بات اتر رہی نا بھائی؟ ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں آپ پیچھے پیچھے چھوڑتے جائیں۔ بتانے جو گفتگو ہے انشاءاللہ آپ جیلانی مشن کے اجتماع میں آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ایسی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب بہت جلد انشاءاللہ اجتماع کا اعلان ہوگا، آئیں گے آپ لوگ؟ ہاں آئیے، معلومات بڑھے گی، بکواس کرنے کے لیے ٹائم آپ کو برباد نہیں کیا جائے گا، اور نہ تحصیل حاصل گفتگو رہے گی۔ تحصیل حاصل مطلب جو چیز معلوم ہے وہی بتانا، اس کو بولتے ہیں تحصیل حاصل۔ ہم لوگ منطقی لوگ ہیں، تحصیل حاصل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، مولانا وسیم ہمارے مسکرا رہے ہیں، میں مولانا ہی بولتا ہوں بھائی، ہے نا عتیق بھائی؟ مولانا ہے تو بولنے کا، سبحان اللہ تو بولو یار۔ ہاں جی، آپ لوگ شاید نہیں سمجھ پائے ہوں گے تحصیل حاصل۔ آپ کے پاس پہلے سے موبائل ہے، اب موبائل لینا کیا ہے؟ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ پہلے سے مالیگاؤں میں بیٹھ گئے، بولے مالیگاؤں جا رہا، تو لوگ کیا بولیں گے؟ تو جو پہلے سے معلوم ہے اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ وہ جو معلوم نہ ہو۔ جیسے چاند لوٹا، سورج آیا، سال ٹکڑے ہوا، جو سورج لوٹا، سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں توجہ نہیں تھی، اچانک جملہ نازل ہو گیا کہ یار چاند ٹکڑے ہو گیا، اس لیے مصطفیٰ نے اس کو تاریخ کی نشانی بنا دی ہے نا؟ تو حضور کے نام پہ جو قربان ہوتا ہے، جانور ہی دیکھو، ارے میرے نبی نے اتنا کرم کیا کہ جو ذبح ہوا ختم ہوا، لوگ بولتے ہیں کہ جو انتقال کر جاتا ہے مر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں پاگل، جانور قربان کرو، یہ شہید ہوتا ہے، یہ پلسرات پہ آئے گا، یہ پلسرات پہ آئے گا جب یہ ہمارے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، ہمارے نام پہ قربان ہو رہا ہے، پلسرات کی سواری بن رہا ہے، پلسرات کو پار لگا رہا ہے۔ جو شہید ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے نام پہ شہید ہو رہا ہے، رسول اللہ کے نام پہ شہید ہو رہا ہے، کون سمجھے گا؟ معلوم یہ ہوا جو دین میں قربان ہوتا ہے وہ پلسرات پہ دوسرے کو پار لگاتا ہے، پار لگاتے ہیں، تو جانور ہیں، جانور ہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، کہا پیٹ میں چلا گیا، کھا لیا، ختم ہو گیا،
کھا لیا ختم ہو گیا. کہا تمہاری سمجھ کا فیر ہے, تم نے ختم نہیں کیا, تم نے اس کے جسم کو کھایا, لیکن کمال یہ ہے کہ پرسرات کا سواری بن کے آنے والا ہے. جی تو بڑا عیب ایک چھوٹا عیب. بڑا عیب کس کو کہتے ہیں؟ بڑا عیب جس سے گوشت کم ہو جائے. کیا کم ہو جائے؟ اور چھوٹا عیب جس سے گوشت کم نہ ہو. سمجھ میں آ گیا؟ بڑا عیب کس کو کہتے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے. جس میں کیا کم ہو جائے؟ گوشت کم ہو جائے. اور چھوٹا عیب گوشت کم نہ ہو. بڑے عیب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آتا ہے تو جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا, اور چھوٹا عیب رہتا ہے قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے. مثال دے دوں, ایک جانور ہے, اس کے سامنے چارہ رکھو تو وہ چلتا لنگڑا لنگڑا کے وہ لنگڑا کے چل رہا ہے. تو کہا کیسا ہے وہ لنگڑا کے جو چل رہا ہے؟ کہا دبلا سا ہے, ایک دم کمزور سا ہے, چارہ بھی نہیں کھاتا. تو اب یہ بتاؤ بڑا عیب ہے کہ چھوٹا عیب ہے؟ بڑا عیب ہو گیا, جانور قربانی کے لائق. ہاں سمجھ میں آیا نا؟ ایک دم کچھ کھاتا ہی نہیں ہے, بیمار ہے, ایک دم لکڑا سکڑا ہے, لنگڑا کے چل رہا ہے. تو کہا عیب آ گیا. کہا کون سا عیب ہے؟ تو قربانی ہے, چلے گی قربانی؟ اور کہا لنگڑا کے تو چل رہا ہے لیکن بڑا موٹا سا ہے, بہت موٹا ہے, چارہ بھی لنگڑا تو ہے لیکن اچھل کود کے پہنچ کے کھا لیتا ہے. تو کہا چھوٹا عیب ہے, قربانی ہو جائے گی اگرچہ مکروہ ہے. اگر سمجھ میں آئے تو بول دیجیے اب. لیکن مکروہ بھی سمجھا دیتا ہوں. مکروہ مانے ہوتا ہے ناپسندیدہ. لوگ بولتے ہیں مکروہ ہی تو ہے, میں بولتا ہوں نہیں سمجھو گے. اگر کوئی آپ کو بول دے آپ کا چہرہ بڑا مکروہ ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مکروہ مانے ناپسندیدہ. آپ کا چہرہ بڑا مکروہ ہے, آپ کا گھر بڑا مکروہ ہے, آپ کا کھانا بڑا مکروہ ہے, تو کیا بولیں گے؟ پیٹ تو بھر جاتا ہے. ارے اس کو دھو ڈالیں گے آپ. تو مکروہ کی اہمیت ایسے سمجھیں آپ. سمجھ آیا کہ نہیں؟ جی. اب مکروہ پہ بات آئی تو ایک بات اور سمجھا دیں. اپنے یہاں رات میں قربانی کرنے کا بھوت چڑھا ہوا ہے لوگوں کو. کتنے رات کو قربانی کرنے کا کیا چڑھا ہوا ہے؟ بھوت ہی بولوں گا میں. ویسے وہ ہندی میں وہی لفظ آئے گا جو چڑھا ہے. نہیں, بھوت کا ایک اور آتا ہے نا, بازو والا, بند والا. اس سے پہلے, بند سے پہلے ایک لفظ آتا ہے, وہ بھوتی کے معنی میں. تو وہ چڑھ گیا ہے سب کو. بریلی کا رنگ چڑھائیے, اللہ کرم فرمائے گا. بھوت کا رنگ مت چڑھائیے, ٹھیک ہے؟ تو رات میں قربانی کرتے ہیں. میں بولتا ہوں ارے بھیا رات میں کیوں کرتا؟ 2 بجے نیند خراب کر رہا, بازو میں نیند, آنکھ کھلی, کیا ہو رہا ہے؟ جانور کٹ رہا ہے, کھاٹ کھوٹ. سویرے اٹھنا رے بھیا, سب ذبح کرنے کے جانے کا, رات ہی میں کیوں کر رہا؟ اب کرنے کا بڑا شوق تھا تو مغرب بعد کیوں نہیں کر لیا؟ مغرب بعد رات ہے نا, 2 بجے کیوں نیند خراب کر رہا ہے؟ لیکن سنیوں سے پوچھو گے تو سنی کہیں گے آقا علیہ السلام نے طبرانی کی حدیث پاک, حضور نے رات میں جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے. تو غیر کا مقلد تو پھنس گیا کیونکہ حدیث آ گئی. حدیث آ گئی, وہ رات میں کر ہی نہیں سکتا, نہ قربانی کر سکتا ہے نہ ذبح کر سکتا, تو پھنس گیا کیونکہ حدیث ہے نا. لیکن سنی کہتا ہے الفاظ حدیث سے زیادہ منشأ حدیث کو سمجھو. کس کو سمجھو؟ منشأ حدیث کو. اور سنی ہمیشہ منشأ حدیث کو سمجھتا ہے. آقا علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا, وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, سبب کیا ہے. غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی 4 نسیں ہوتی ہیں. کتنی نسیں ہوتی ہیں؟ 4. آپ دیکھنا کبھی نعت جو پڑھتے ہیں داڑھی جن کو نہ ہو, اور جن کی داڑھی ہو تو چھپ جاتی ہے, داڑھی نہ ہو, یہاں پہ 2 نسیں پھول جاتی ہیں. پھولتی ہے کہ نہیں؟ وہ خون والی نسیں ہیں. زیادہ طاقت لگاتے ہیں نا تو پریشر خون کا دوڑنا تو نسیں پھول جاتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ 2 خون والی نسیں. ایک چارے والی نس ہوتی ہے, ایک سانس والی نس ہوتی ہے. یہ چاروں اگر نس کٹ جائیں تو یہ بہتر ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہاں, ابھی تک جانور ذبح کیے دیکھے کتنی نسیں کٹی. بولے حدیث مسئلہ آیا اگر ذبح کرنا جانتے ہو تو اپنے ہاتھ سے کرو, مستحب ہے. بولے میں تو جانتا ہوں, چھری چلا لیتا ہوں. چھری چلانا نہیں بھیا, یہ 4 نسیں کہاں پہ ہیں, کیسے کاٹنا, یہ جاننے ہونا. اب لوگ کچھ لوگ بولیں گے یہیں سے کرنا, ایسا نہیں ہے.
یہ سینے سے لے کے یہاں تک کا حصہ جہاں پر بھی چھری چلائیں گے چاروں نسیں کٹ جائیں گی، جانور حلال ہو جائے گا۔ سمجھا نا؟ تو 4 نسیں ہوتی ہیں، 4 نسوں میں اگر 4 نہ کٹ پائیں تو کم سے کم 3 کٹنی چاہیے۔ کتنی نسیں ہوتی ہیں؟ 4 جو کاٹی جائیں۔ کتنی نسیں؟ 2 خون والی، 1 سانس والی اور 1 اشارے والی۔ اگر چاروں نہ کٹے تو کتنی کٹنی چاہیے؟ 3۔ اب رات میں جب آدمی ذبح کرتا ہے تو پہلے یہ لہا لائٹ وائٹ، اور آقا علیہ السلام ہر ذبح کرنے کے ٹائم پہ ہوتے بھی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جہاں جائے اس اندھیرے میں بھی اجالا آ جاتا ہے۔ معاشہ صدیقہ کی حدیث ہے، تو وہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، تو حضور ہر جگہ وہاں پہ جہاں تو دوسرے لوگ ذبح کر رہے ہیں، تو کہا خون بھی جو ہے نا رات میں جب نکلتا ہے کالا کالا نکلتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کتنی نسیں کٹی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ رات میں ذبح مت کیا کرو، کیونکہ نسیں کتنی کٹ رہی تم کو نہیں معلوم، نسیں تو 4 کٹے یا 3 کٹے، اس لیے رات میں منع کیا گیا۔ اگر اجالا کر لیا جائے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن سنی کھڑا ہوگا، نہیں رے بھیا منشا حدیث سے مطلب نکل آیا لیکن الفاظ حدیث پہ عمل نہیں ہو پایا، تو سنی نے کہا الفاظ حدیث کا مطلب یہ نکل گیا رات میں اگر کسی نے کر لیا قربانی ادا ہو جائے گی، جانور حلال ہو جائے گا، لیکن صراحتاً حدیث کی مخالفت ہے اس لیے مکروہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ۔ اور کسی کو بھوت چڑھا ہے مکروہ کرنے کا تو 2 بجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مغرب بعد ہی کرو پھر۔ سمجھ میں آیا نا؟ کب کرنے کا؟ پھر مغرب بعد ہی ان کے اوپر چڑھائی کر دو، ٹھیک ہے؟ رات کلیئر ہو گیا، اور رات میں قربانی کرنا کلیئر ہوا؟ اگر سمجھ میں آیا تو بولیے اب جی، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، چلے گا؟ ہاں وسیم بھائی، ہاں ویسے سننے کے موڈ میں آپ لوگ بھی آ گئے۔ دیکھو کبھی کبھی قربانی دینی چاہیے، کیونکہ آپ کا فائدہ، حج کی تربیت حاجی بہت تیز سیکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جانا ہے نا اس کو، ورنہ کیا کرے گا؟ دوسرے کو نقل کرے گا۔ یہاں تو مولانا عید کی نماز ہی نہیں پڑھا پا رہے ہیں، مولانا جبہ قبہ، اس لیے ہر جبہ قبہ سے جو ہے نا مروب نہیں ہونے کرے بابا، ٹھیک ہے نا؟ چلا کش بھی ہو سکتا ہے، چلا کش بھی ہو سکتا ہے۔ میرے جملے جو ہے نا یہ علماء سمجھ جاتے ہیں جو پڑھے ہیں مدرسے پڑھے ہوئے، چلا کش کیوں، چلا کش کیوں؟ جی یہ چلا ہے، سمجھ میں نا؟ چلو بولتے ہیں نا، چلو، یہ چلا ہے، چلا کش تو پی کے مست، اور ایک چلا کش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں نہ جاتے ہوئے آئیے ڈائریکٹ یہاں پہ۔ تو بڑا ہے چھوٹا ہے، بڑا ہے جس میں کیا کم ہو جائے؟ بولیے کیا کم ہو جائے؟ تو جانور قربانی کے لائق رہے گا، اور اگر گوشت نہ کم ہو تو جانور کیا قربانی تو ہو جائے گی لیکن کیا ہوگی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب دم اور کان کے بارے میں مسئلہ سن لیں۔ دم اور کان دونوں ایک حکم میں ہیں۔ کیسے؟ کہا یہ انگلی کے 3 حصے کرو، 1 2 3، ایسے ہی کان کے 3 حصے کر لو، دم کے 3 حصے کر لو، یہ 1/3 ہے، 1/3، 1/3 ایسے ہی ہے نا؟ ہاں 1/3، تہائی۔ تو اگر دم یا کان تہائی سے زیادہ کٹ جائیں، دم یا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ جائیں تو یہ بڑا عیب مانا جاتا ہے، اور بڑے عیب میں قربانی ہوتی ہے کیا؟ اور اس سے کم کٹے تو کیا ہے وہ؟ ہاں سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے لیے سبحان اللہ بولتا ہوں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سمجھ گئے یار؟ ہاں تو اگر تہائی سے زیادہ کٹ جائیں تو چھوٹا عیب ہے کہ بڑا عیب؟ زور سے بولیے۔ تو قربانی ہوگی، اور تہائی سے کم ہو تو مکروہ۔ ماشاءاللہ۔ سینگ کے بارے میں سمجھنا، سینگ کے بارے میں سینگ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ سینگ اگر پیدائشی نہ ہو تو چلے۔ کیوں؟ پیدائشی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ اگر سینگ اصل ہے تو اونٹ میں تو سینگ ہی نہیں ہے بیچارے۔ بہت ساری بکریاں آتی ہیں جن میں سینگ نہیں ہوتی ہیں، پیدائشی ان کی نسلیں ویسی ہے، تو پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہے تو عیب مانا جائے گا کیا؟ ہاں۔ لیکن اگر سینگ ہے تو کیسی ہے؟ ہلے ڈولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہلنے دو، ہل نہیں تو، اگر ہل نہیں تو کون سا عیب ہے؟ چھوٹا، قیمت تو گھٹتی ہے نا، تو چھوٹا عیب ہے، قربانی کیا ہو جائے گی؟
اور اگر پوری ٹوٹ گئی سینگ، ایک دم بھیجے ایک دم الگ ہو گئی، تو یہ کون سا عیب ہو گیا؟ قربانی ہوگی؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ اب بنتا ہے۔ ہاں، کان اور دم کا مسئلہ کلیئر ہو گیا، سینگ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا، اب آتا ہے معاملہ دانت کا۔ ویسے تو دانت سے پتہ لگتا ہے عمر کتنی ہے، لیکن دانت آگے پیچھے بھی نکلتے ہیں نا یار، کسی کے جلدی نکل آتے ہیں، کسی کے دیر میں نکلتے ہیں۔ انسانوں میں دیکھو نا، کسی کی داڑھی جلدی سفید ہو جاتی ہے، کسی کی ہوتی نہیں جلدی، کسی کی داڑھی نکل آتی ہے، کسی کی نکلتی نہیں ہے۔ جیسے جانور میں وہ ایسے ہی دانت کا معاملہ ہے، سمجھ رہا نا؟ اس لیے جو پالتا ہے جانور وہ تحقیق کے ساتھ بتائے یہ بہتر وہی ہے۔ پھر بھی دانت اگر جانور کے نہیں ہے وہ موٹا ہے کہ دبلا ہے؟ اگر موٹا ہے تو دانت کا نہ ہونا کون سا ہے؟ وہ چھوٹا کہ بڑا؟ کیونکہ گوشت ہے نا تبھی تو موٹا ہے، مطلب چارہ وارہ کھا لیتا ہے، لیکن دانت نہیں ہے تو چھوٹا ہے وہ کہ بڑا ہے؟ تو قربانی کیا ہوگی؟ زور سے بولیے نا۔ اور اگر دانت نہیں ایک دم لکڑا سکڑا ہے تو اب کون سا عیب ہو گیا؟ اب قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر سمجھ گیا تو بول دو اب یہ ماشاءاللہ۔ نصاب کلیئر ہو گیا ہے نا؟ نصاب کے بعد رات میں قربانی کرنا بھی کلیئر، قضا کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا، اور ساتھ ساتھ عیب کا معاملہ ایک دم کلیئر ہو گیا نا؟ ہاں، اندھے کا بھی کلیئر کر لو، چلو اندھے کا بھی کلیئر کر لو۔ جانور اندھا ہے تو کہا کیسا ہے؟ دبلا ہے یا موٹا ہے؟ کہا بہت دبلا ہے، تو کون سا عیب ہوا بتاؤ؟ قربانی ہوگی؟ لیکن بڑا موٹا ہے، اندھا ہو گیا، چارہ بھی دمدار کھاتا ہے، خوب کھاتا ہے چارہ، تو اب کون سا عیب ہوا؟ اور چھوٹے عیب میں قربانی کیا ہوتی ہے؟ اگر سمجھ گئے تو پھر بولو۔ ہاں، ایک دم کلیئر ہو جا رہا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ عیب کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اس میں ایک چیز اور آتی ہے بات، حضرت ہمارے شہر مالیگاؤں میں الگ الگ مسجدوں میں نماز عید پڑھی جاتی ہے، تو نماز قربانی کا ٹائم تو نماز کے بعد ہے، تو محلے کی مسجد میں مان لیجیے 9 بجے قربان وہ جماعت ہے، اور میں اگر 6:30 بجے والی پڑھ کے آؤں تو قربانی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ تو فقہا فرماتے ہیں اگر کئی جگہ شہر میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو پہلی جگہ اگر عید کی نماز ہو گئی کسی ایک جگہ بھی، لیکن اپنی ہونی چاہیے، اگر سمجھ میں آیا تو بول دو، اپنی ہی ہونی چاہیے، کسی ایک جگہ بھی نماز پڑھ لی گئی تو آپ قربانی کر سکتے ہو، کسی بھی ایک جگہ ہو جائے۔ آپ کے محلے میں مان لیجئے کچھ جگہ لیٹ کرنا، اگرچہ مستحب ہے بقرعید کی نماز جلدی پڑھنا، لیکن کچھ جگہ تھوڑا لیٹ بھی کر دینا چاہیے۔ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ وجہ بتا رہے ہیں۔ سب جگہ ساتھ پڑھ کر دیتے ہیں نا تو وہ قریشی بھی پریشان رہتا ہے بیچارہ، ہاں نا، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، آ رہا کہاں آ رہا، وہ کاٹ رہا تو اگر تھوڑا سا ٹائمنگ سمجھداری سے اگر لگائی جائے تو کچھ لوگ جن کی آنکھ لگ گئی یا مان لیجئے سفر میں ہیں تو ان کی عید کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ سمجھداری ہونی چاہیے، لیکن کائے کو سمجھداری؟ اپنے کالر ٹائٹ ہونا چاہیے، اسی لیے حضور کی سنت ہے کہ بغیر کالر والا کرتا پہنو، کھانا کا مسئلہ ہی ختم کرو، سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا معاملہ۔ اب اس کے بعد آتا ہے معاملہ کہ حضرات ایک چیز اور، بکری افضل ہے یا جانور افضل ہے؟ یہ بڑا جانور، بکری خریدنے جاؤ تو اس میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اب وہ 25,000 کی ایک بکری، بڑا جانور 25,000 کا، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، افضل کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو فقہا فرماتے جس کی قیمت زیادہ، گوشت میں مزہ زیادہ، وہ افضل۔ زور سے اور زور سے یار۔ تو کہا 25,000 کی ایک بکری لایا، اگرچہ ایک حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قیمت کے صدقے میں ثواب تو زیادہ عطا فرمایا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی، تو جس کی قیمت زیادہ، گوشت میں ذائقہ زیادہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ افضل۔ 2 سال پہلے دنیا دار قسم کے لوگ، لیڈر اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہوں، دین کی لیڈری مت کرو، تم قوم کے لیڈر ہو، لیڈری ادھر کرو جا کر کے، شریعت میں آ کے مت بھوکو یار۔ شریعت میں 9 10 سال ہم لوگ گھس کے آئے ہیں، پھر بھی ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ سارا علم ہمارے پاس آ گیا۔ شریعت کا مذاق مت اڑاؤ۔ تو لاک ڈاؤن کے سال کیا بولتے تھے؟ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ غریب کو صدقہ کر دو،
چلا تھا کہ نہیں چلا تھا ٹرین؟ تو کہا ان 3 دنوں میں اگر صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے تو کیا ہے؟ ایک مسئلہ، پہلی بار حج کرنا فرض ہے کہ نفل ہے؟ اگر مالک نصاب ہے وہاں بھی نصاب آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، زاد و راحلہ۔ اگر حج فرض ہو گیا پہلی بار، اب آپ سے کہا جائے حج کو مت جائیے، وہاں خالی ادھر ادھر ٹہلو گے اور کیا ہے، صفا جاؤ گے، مروہ جاؤ گے، یہاں جاؤ گے، وہاں غریب کو دے دو تو چلے گا کیا؟ چلے گا کیا؟ لیکن دوسری بار اگر حج کو جا رہے ہو تو حج نفل ہے، اب نفل ہے، اس کو آپ صدقہ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مطلب معلوم یہ ہوا کہ جو فرض ہے، واجب ہے، تو وہی کرنا ہے، دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے تو صدقہ اس پیسے کا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کرنے کا شوق ہے قربانی کریے، الگ سے صدقہ کریے۔ خود حضور نے فرمایا ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن قربانی سے افضل نہیں ہے، کوئی بھی عمل حضور فرمائے اس سے افضل نہیں ہے، بول رہا صدقہ کر دو، پاگل، یہ حضور کا باقی ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ کا یہ افضل، یہ بولتا ہے نہیں یہ افضل۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہم تو تمہاری نہیں سنیں گے بابا، ہم تو ہمارے نبی کی سنیں گے، کیونکہ جنت میں میرا نبی لے جانے والا ہے، اور ہمارے امام نے ہمارے ایمان میں، ہمارے رگ و پے میں، ہماری جان میں بسا دیا وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ سمجھ میں آیا مصطفیٰ کا فرمان؟ اس لیے ہم قربانی کریں گے، صدقہ الگ ہو جائے، صدقہ کرنا ہے، قربانی کا اگر قضا ہو جائے تو بعد میں صدقہ کر دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا جی۔ اگر قربانی کی طاقت ہے کوئی قربانی نہ کرے تو اس کا بائیکاٹ سب سے پہلے حضور نے فرمایا ہے، مکمل بائیکاٹ فرمایا۔ دیکھو حضور نے جو نماز پڑھی ہے اس کو بولیں گے مصلی۔ حضور نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو حضور کا مصلی کعبے میں ہے کہ نہیں؟ حضور نے مدینے میں نماز پڑھی ہے تو حضور کا مصلی نماز پڑھنے کی جگہ مدینے میں ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جو ہے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پہ نماز پڑھی تو حضور کا مصلی وہاں پر ہے کہ نہیں؟ غار حرا، غار ثور، جہاں جہاں حضور نے نماز پڑھی ہے ہر جگہ مصطفیٰ کا مصلی ہے، مصطفیٰ کا مصلی۔ اب آقا فرماتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو دیوانہ بولے، حضور فرماتے من وجد ساعة فلا يقربن، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ حضور نے فرمایا جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہے وہ قربانی نہ کرے تو ہماری نماز پڑھنے کی جگہ بالکل نہ آئے۔ حضور نے بائیکاٹ کیسا کیا معلوم؟ چھوٹا موٹا نہیں کیا، مکمل بائیکاٹ کر دیا کہ کعبہ میں ہم نے نماز پڑھی ہے، اس کو حق نہیں بنتا کہ ہمارے کعبے میں آئے۔ مسجد نبی میں آقا نے نماز پڑھی، حضور نے بتا دیا اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ آقا علیہ السلام نے غار ثور میں پڑھی، غار حرا میں پڑھی، احد پر پڑھی، اور مدینہ جاتے ہوئے راستے میں پڑھی، مسجد اقصیٰ میں پڑھی، اور یہ تو پڑھی آقا علیہ السلام نے، جنت نہیں پڑھنے والے، محشر میں بھی سجدہ کرنے والے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایسا بائیکاٹ فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے نہ کرے تو وہ میری نماز پڑھنے کی جگہ بالکل نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اتنا سخت بائیکاٹ کیا۔ یہ لوگ ہوتے تو بولتے بہت کٹر ہو گئے، یہ بولتے نا بہت کٹر ہو گئے۔ ارے بابا کانٹے کو سختی سے کاٹنا پڑتا، ڈاکٹر اگر چیر پھاڑ کر رہا ہے تو بولے بہت کٹر ہے، بہت چیر پھاڑ کرتا ہے، تو کیا آپریشن سکسیسفل ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے معاشرے کی بیماری کا آپریشن کیا اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا، فرما دیا ان میں سختی کرو تب معاشرہ جا کر کے اچھا بننے والا ہے۔ سمجھ ہے نا؟ معاشرہ اچھا بنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ اب اگر کوئی کھڑا ہو جائے بولے حضرت ایک بکری جو ہے نا پورے خاندان کے لیے کافی ہے، اپنے یہاں چلتا ہے نا ایک بکری پورے خاندان کے لیے کافی کا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، راوی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے دور میں ایک بکری ایک خاندان کے نام سے کرتے تھے، نام سے بھی نہیں، ایک بکری ایک خاندان کے لیے کافی ہو جاتی تھی، یہ انداز ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ایک بکری ایک خاندان کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے نتیجہ نکالا ایک بکری کر لو پورے خاندان کے لیے ہو جاتی ہے۔ ابے پاگل، حدیث ہر کوئی اگر ایسے ہی سمجھتا رہے، ہوٹل پہ بیٹھنے والا، چائے پان جو ادھر ادھر تماشا کرنے والا، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں،
آقا علیہ السلام کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا مطلب بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے، ہر ایرو غیرو کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بکری خاندان کے لیے کافی ہو جاتی، مطلب اس کا گوشت کافی ہو جاتا ہے۔ کیا کافی ہو جاتا ہے؟ ورنہ آقا علیہ السلام نے تو ایک مینڈا ذبح کیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے کالا مینڈا لیا جو سیاہی میں بیٹھتا، سیاہی میں دیکھتا، سیاہی میں چلتا۔ حضور نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ۔ عائشہ صدیقہ چھری لے گئی، آقا نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، جو یہ مینڈا میں نے ذبح کیا، قربان کیا، یہ میری طرف سے ہے، میری اولاد کی طرف سے ہے، اور میری پوری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو حضور نے ایک مہینے میں کر دیا، تو ایک مہینہ لاؤ نا، کیا ٹینشن دے رہے بابا، پورا کر کے چھٹی لے لو۔ حدیثی ہے نا، حدیثی ہے نا، حدیث قول فعل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، تو حدیث ہے۔ حضور نے ایک مہینہ پوری امت کی طرف سے کر دیا، تو آپ بھی لے کر کے آؤ۔ سمجھ میں آیا نا؟ لیکن جب سنی کھڑا ہوگا تو سنی بولے گا تو نہیں کر سکتا رے بابا، تو انسان عام ہے، میرا نبی عام نہیں، اللہ نے اسے امام الانبیاء بنایا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ جسے چاہے اس کے لیے حلال فرما سکتا ہے۔ سمجھے نا؟ یہ اللہ نے پاور دیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا جی؟ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے بولیں گے بھینس نہیں چلتی، بھینس سمجھتے کہ نہیں؟ کالا، بولے کالا نہیں چلتا، تو میں کہتا ہوں کالا نہیں چلتا، رنگین چلتا۔ تو حدیث میں جو آیا بقرہ کا لفظ آیا ہے۔ کیا لفظ آیا ہے؟ بقرہ۔ بقرہ مانے ہوتا ہے گائے۔ اب بیل کے لیے دو لفظ آتے ہیں۔ بیل اگر جوان ہے تو بولیں گے عجل، عین جیم لام، کیا بولیں گے؟ زور سے بولیے، 3 بار بولیے، 3 بار۔ اور یہ جان بوجھ کے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ بتائیں، بقرہ مانے گائے، عجل مانے بچڑا، اور ایک لفظ آتا ہے بوڑھے بیل کے لیے سو، سا واو را، غار سور ہے نا، ساؤ، اس کا معنی ہوتا ہے بیل۔ تو کہا حدیث میں بقرہ آیا ہے کہ عجل اور سور آیا ہے؟ تو کہا قربانی کا جب بیان ہوا تو اب بقرہ آیا ہے۔ تو کہا رے بھیا بچڑا مت خریدنا، بیل مت خریدنا، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں بقرہ آیا ہے تو بقرہ ہی ذبح کرنا۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے۔ الفاظ سے کھیل لے تو پھر الفاظ ہی سے کھیلو مکمل۔ سمجھ میں آیا نا؟ جیسے کو تیسا، اس کو بولتے ہیں جواب غزل، جیسا سوال ویسا جواب، ٹھیک ہے؟ پھر بھی تحقیقی جواب ہونا چاہیے، یہ تو تحقیقی ہی ہے۔ بھینس کو کیسے گائے کے ساتھ شامل کر لیا گیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ جانور کا نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ والا، تو بھینس جو ہے عرب شریف میں نہیں پائی جاتی تھی، عرب شریف میں بقرہ پایا جاتا تھا، بقرہ گائے۔ تو جب عجم کا علاقہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا تو صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے بھینس آ گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا گیا کہ یہ جانور بالکل گائے کی طرح ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ 40 جانور میں زکوٰۃ، تو کیا اس کو کس کے ساتھ شامل مانیں؟ حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا اس کے اوصاف لکھ کر کے بھیجو، اس کی صفتیں لکھ کر کے بھیجو، کیا کیا معاملہ ہے اس کے اندر، یہ جانور ہے کیسا؟ تو صحابہ نے تابعین جو اس علاقے میں تھے لکھ کے بھیجے کہ بالکل گائے کی طرح۔ تو حضرت عمر جن کی زبان پر حق ہے، حضرت عمر جن کے دل پر حق ہے، حضرت عمر وہ جن کو دیکھ کر کے دیو بھاگتا ہے۔ کون بھاگتا ہے؟ دیو بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب گائے کی طرح ہے تو میں وقت کا خلیفہ اس کو گائے کے ساتھ شامل کر رہا ہوں۔ تب سے بھینس گائے کے ساتھ شامل ہے، بس خالی ان کو مرچی لگتی ہے بس، ہیں؟ جب یہاں تو اگر بولے زیادہ بحث کریں تو کون سا لفظ ان سے بولنے کا، کون سا لفظ کرنے کا؟ کیا بولو نا؟ بقرہ، بکر نہیں، بڑے خاص سے بقرہ گائے بولنا، وہی کر رہے بھیا۔ بچڑا کہاں سے لے گیا؟ حدیث میں بچڑا کا لفظ ہے نہیں، بیل کا لفظ ہے ہی نہیں، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جی پھر مزید یہ 4 دن کی قربانی والے کھڑے ہو جائیں گے، بوری لوگ بولیں گے ہم 5 دن کرتے ہیں، بوری ہو گیا 5 دن قربانی ہوتی، کہاں ہے آپ؟ اپنے گاؤں میں ہوتی ہے، اور ہمارے لوگ جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے، گوشت مل جائے، گوشت مل جائے،
ارے کیا ہے یار، 1 کلو پاؤ بھر گوشت کے لیے ہم کتنے کی لیں گے یار؟ گوشت کھانا ضروری ہے کیا؟ اس پہ محدث کبیر کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. ہاں ہمارے یہاں سبحان اللہ سے اندازہ لگتا ہے. مطلب محدث کبیر کا واقعہ، میں نہیں تھا ساتھ میں، لیکن نظام آباد تلنگانہ میں بیان کرنے گیا. وہاں پورا گھرانہ کھتری برادری کا ہے. ان کے یہاں عورت بچے بوڑھے سب محدث کبیر کے مرید ہیں، سب مرید ہیں. تو ایک دن عبد الباسط بھائی کھتری ہیں، وہ ان کے گھر میں محدث کبیر ٹھہرتے ہیں. میری دعوت تھی، بیان کر کے گیا، کھانے لگا تو بولے حضرت ایک واقعہ یاد آیا. ہم نے کہا کیا؟ بولے محدث کبیر ایک بار میرے گھر کھانے کے لیے جب بیٹھے، دعوت تھی، تو حضرت نے دال نکالا، دال روٹی کھانا شروع کر دیا، اور گوشت رکھا ہوا ہے، دال کھا رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے پوچھا حضرت گوشت؟ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے. ہم سب بھائیوں کا معاملہ یہ کہ ہم لوگ جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے بکری ذبح کرتے ہیں، اور سارے بھائی وہ گوشت لے لیتے ہیں اور لے کے رکھ لیتے ہیں. وہی گوشت چلتا ہے، جب ختم ہوتا ہے دوبارہ جا کے ویسے ہی کر لیتے ہیں. تو حضور محدث کبیر نے فرمایا کھانا بھوک مٹانے کے لیے ہے، اور دال سے بھی بھوک مٹ جاتی ہے. گوشت کھانا کوئی فرض واجب تھوڑے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ جملہ ہے ہمارے یہاں تو واجب سمجھ لیے رے بھیا. گوشت نہیں تو دعوت ہی نہیں. سمجھ میں آیا جی؟ تو 5 دن کی قربانی حدیث کیا لاتے ہیں؟ ایام التشریق کلھا ایام الذبح. تشریق کے تمام دن قربان ذبح کے دن ہے، قربانی کے بھی نہیں. کیا ہے؟ ذبح کہتے ہو. تشریق کے دن تکبیر تشریق کب سے بولتے ہو آپ؟ 9 سے کہ 10 سے؟ 9. عصر سے کہ فجر سے؟ ہاں. کب تک؟ 13 کی عصر تک. یہ لوگ عصر بعد 13 کو پھنس جائیں گے. اگر لیے چوتھا دن تو بھیا عصر تک ہی نہ ہے، وہی 2-3 گھنٹہ گیا. تو یہ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کہا یہ تو ہم کہتے ہیں 4 کیوں رکھے؟ 5 رکھو نا. تشریق کے دن تو 5 ہیں، 4 کہاں سے آ گئے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ 5 ہیں، 4 کہاں سے آپ لے کر کے آ گئے؟ اور پھر حضور نے ذبح کا لفظ فرمایا، قربانی کا نہیں. لیکن جو ہماری حدیث ہے اس میں قربانی کا لفظ موجود ہے. کہا کون سا لفظ؟ کا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث، مشکات کی حدیث ہے پاک، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الاضحیٰ بعد یوم الاضحیٰ یومان، کہ قربانی کے دن کے بعد 2 دن ہے. مطلب قربانی کا دن، اس کے بعد 2 دن، مطلب 3 دن ہے. کلیئر ہو گیا؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بول دیجیے. ہاں اور بہت سارے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی بتائے جائیں گے، چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، ورنہ اب آپ کے جو سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہاں ایک چیز رہ گئی، میں خود سے سوال کر دیتا ہوں. جانور لے کے آئے مادہ، وہ دودھ دے رہا ہے، دودھ نکال لیا، تو اس کا کیا؟ اب کرو صدقہ. فقہاء فرماتے جو جانور قربانی کے لیے آیا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اگر اس نے دودھ آپ نے نکال لیا تو دودھ اٹھا کر کے غریب پہ صدقہ کر دو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب کریے سوال. پرچی آئی؟ ہاں دونوں طرف ہے جی. ماشاءاللہ سوال بڑا پیارا ہے. گھر کا پالا ہوا بکرا جس کی عمر سال پورا ہونے میں 1 مہینہ کم ہے، 2 دانت ہے، تو کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی ہو جائے گی. بکرے کی عمر 11 مہینے. آپ ہی بتائیے چھوٹا جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ بکری بکرا کتنے سال کا؟ یہ 11 مہینے کا. چلے گا؟ 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. کہا لیکن وہ جو 6 مہینے والا مسئلہ ہم کہیں گے وہ بھیڑ اور دمبے کے بارے میں، بکری کے بارے میں نہیں ہے. بھیڑ اور دمبے کا بچہ 6 ماہ کا جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. کہا یار یہ تو سمجھ میں نہیں آئی بات، بکری اور بھیڑ دونوں سیم تو ہیں. ہم کہیں گے آپ کو کہاں سمجھ میں آئی؟ میرے نبی کا اختیار بولتا ہے. ہاں عامر جوہانی نماز سے پہلے ذبح کر لیے. حضور نے فرمایا قربانی نہیں چلے گی تمہاری، نماز کے بعد قربانی کا ٹائم ہے. تو کہا حضور اب تو جانور ہی نہیں ہے، ایک بکرا بچہ ہے بھیڑ کا جو 6 ماہ کا ہے. کہا جاؤ تمہارے لیے اس کی اجازت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے مسئلہ نکلا ہے. یہ 6 ماہ کا بھیڑ اور دمبے کا بچہ جو دیکھنے میں سال بھر کا لگے وہ چلے گا، بکری نہیں. اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بول دیجیے یار. ہاں اضافی گھر و زمین کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے،
تو یہ نامی ہوئے یا غیر نامی؟ اچھا سمجھے نہیں نامی قیمت گھٹتی بڑھتی ہے نا، بذات خود وہ نہیں گھٹتے بڑھتے نا۔ نامی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ذات گھٹے بڑھے، سمجھ میں آیا نا؟ ذات گھٹے بڑھے، آسان لفظوں میں طول، عرض، عمق بڑھے اور گاڑا ہو گیا، لمبائی، چوڑائی، گہرائی بڑھے، وہ نامی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ قیمت نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو گھر کیا ہو گیا، نامی کی غیر نامی؟ کیوں؟ قیمت تو گھٹی بڑھی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قیمت گھٹتی بڑھتی ہے، اس کی ذات گھٹ بڑھ رہی ہے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو ایک بار اور بولو یار۔ جی سر۔ کاروبار کے لیے جو زمین خریدتے ہیں، ہاں اچھا سوال کیے۔ کاروبار کے لیے مطلب بیچنے کی کاروبار؟ ہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، قربانی، اچھا جو بھی ہے زکوٰۃ اور قربانیاں تو کلیئر کر دیے۔ جو زمین بیچنے کی نیت سے خریدے، نیت دو طریقے کی ہے، ایک زبان سے ہوتی ہے، ایک حالات سے ہوتے ہیں۔ جیسے آئے نماز پڑھنے کے لیے ڈائریکٹ اللہ اکبر، مجھ سے تو بولے ہی نہیں نماز ہوتی کیا؟ کہا ہو جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے حالات بتا رہے تھے کہ گھر سے آیا نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو نیت ہو گئی۔ اور ایک زبان سے نیت ہوتی ہے، تو کہا بس زمین خریدنے کی نیت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کے حالات بتائیں کہ یہ بیچے گا ضرور، اس کو بولتے ہیں دلالتن، سمجھ میں آیا؟ اور ایک یہ کہ زبان سے بتا دے میں بیچوں گا۔ تو جس کی نیت خریدنے کے ٹائم پہ بیچنے کی ہے، اس زمین پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس سے قربانی بھی واجب ہے۔ اس کی نہیں، اس سے قیمت ملے گی، نصاب میں آپ آئیں گے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ آگے آ گیا سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا تو بول دیجئے آپ۔ ہاں اور ہاں کچھ چیزوں پہ پابندی ہے حکومت کی طرف سے، کیا کریں؟ ایک مثال دے رہا ہوں، حکومت نے پابندی لگائی نماز گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھ لی، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو یار، کرونا ٹائم پہ امام صاحب کھولو، اور ابھی امام صاحب بولو، صحیح ہے کہ نہیں؟ نکلو۔ ارے کرونا کے ٹائم پہ عید کی نماز پڑھنا، اتنے متقی بن گئے تھے، اللہ اکبر، کھلے پہ نماز پڑھ رہے تھے، بولے گھر گھر کو ہم نے مسجد بنا دیا۔ ابے پاگل، تو گھر گھر کو کیا بنائے گا؟ میرے نبی نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، پاگل تو کیا بنائے گا؟ صحیح بات ہے نا، جعلت الارض مسجدا وطہورا۔ تو کہا پابندی ہے، اذان پہ پابندی ہے، مان لیجیے، ہاں مائک پہ 10 سے 6 اذان نہیں دے سکتے مائک پہ سب کے لیے۔ اب کوئی موسیقی موڈ میں آ گئے، چالو کر دیا مائک پہ ہی اذان دے دیا، اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو ہوئی کہ نہیں؟ ایسے ہی گورنمنٹ نے سفید پہ پابندی۔ ایک اور مسئلہ لے کے آتا ہوں، گورنمنٹ نے کہا ختنہ مت کراؤ، ہم پوجا کرتے ہیں اس کی، نہیں سمجھے؟ ان کا وہ ہے، وہ ہم پوجا کرتے ہیں، اس کو مت کاٹو۔ ان کو بہت ٹینشن ہوتا ہے کاٹنے پہ، بہت ٹینشن ہوتا ہے۔ ہنس رہے یار آپ۔ علامہ سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے مباحثہ ہوا تھا، حالات نے ان کو بھیجا تھا، اور میرا رضا جب کسی کو بھیجتا ہے نا، ہاں کیونکہ رضا کو بھی ان کے جد اعلیٰ کی پشت میں مصطفیٰ نے بھیجا ہے، سمجھے نا؟ تو اعلیٰ علماء نے بھیجا تھا، تو وہاں علامہ سلیمان اشرف بہاری نے ہی کہا تھا ایک لسٹ بنا دو تم کس کی پوجا کرتے ہو، تاکہ ہم اس کو کاٹے ہی نہ، ورنہ تم گائے کو بولتے ہو، کل بولو کہ ختنہ مت کرو، کیونکہ تم اس کی پوجا کرتے بھی، یہ تو نہ جانے کس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب تو پتھر کو بھی نہیں توڑ سکتے آپ، نہیں ہے، گنگا میں جا کے پیشاب بھی نہیں کر سکتے، اور خود ہی کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی بس سمجھ لو، خالی پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اذان دے دیے، اذان ہوئی کہ نہیں؟ نماز سے پابندی، نماز ہوئی کہ نہیں؟ رنگین میں پابندی ہے، قربانی کر دی، قربانی ہوئی کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے۔ جی اب بولیے۔ ہاں سر۔ گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک نے 6 بجے کی جماعت پڑھ کر آیا، ایک جانور ہے، اور دوسرے بھائی نے تو محلے کی مسجد میں 9 بجے کی جماعت پڑھا، لیکن جو 6 بجے آیا اس نے ذبح کر دیا، اب اس میں 7 حصے رہتے تو اس کے بھی نام کا ذبح ہوا۔ تو دیکھیے ہمارا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہمارا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے،
کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ نماز پڑھے. نہیں، اور ہماری نماز یہ بقرعید باقی ہے، ذبح کر کے بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ٹائم باقی ہے ابھی، کئی جگہ نماز ہے. قربانی کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ کسی بھی ایک جگہ سنی مسجد میں ہی بقرعید کی نماز ہو گئی تو کہا قربانی کرنے کا پرمیشن مل گیا ہے. سمجھ میں آ گیا سر؟ آپ اگر میں بتا رہا ہوں 11 بجے کہیں پہ رکھ دیں، کہیں پہ 10 بجے، کہیں پہ 7 بجے، اگرچہ مستحب ہے لیکن حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. مستحب ہے جلدی پڑھنا. تو آپ 10 بجے مان لیجیے عیدگاہ میں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہوگا شاید، 2-4 لوگ کے علاوہ جو گھومنے کے موڈ میں رہتے ہوں گے، چلو ادھر ہائی وے سے ہو کے آئیں گے، 2-4 لوگوں کو مار کے آئیں گے ایکسیڈنٹ کر کے. ہاں چھٹی میں وہی سب اپنا چلتا رہتا بھیا، 4-4 5-5 بیٹے ہیں، 2-4 کم ہو جائے گا، کیا فرق پڑے گا؟ ہم لوگ سمجھاتے تھوڑا نہیں، لو گھوم کے آؤ. کھانے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں باہر، کیوں گھر میں پلاؤ بریانی بدل جائے گی؟ بولے کھوا جاتا ہے. یہ بھیا گھر میں نہیں کھوا جاتا کیا؟ 5 ٹائم کھاتے رہتے پھر بھی نہیں کھوا جاتا. یعنی مدعے والی بات ہے. اور 4-5 بار بیٹھے چلے جا رہے ہیں، اتنی اسپیڈ پوچھو مت. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک جگہ بھی اگر نماز ہو گئی تو قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے. قربانی کا وقت کیا ہو چکا ہے؟ شروع ہو چکا ہے. قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کس کی نماز ہونی چاہیے؟ ٹناٹن. ہاں، ایسا ٹناٹن کہ چہرہ دیکھ کے لوگ بولے کہ سنیا ہی ہے. ہاں، اب تو عجیب چہرے ہو گئے ہم لوگوں کے، ادھر گئے تو ادھر والے، ادھر گئے تو ادھر والے. یہ اچھا بیچ والا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بیچ والا ہوتا کیا ہے؟ میں کوئی ٹینشن میں، یہ بھی ادھر والا ادھر، بیچ میں یہ ہے کیا؟ یہ ایک سوال آ گیا. چلیے دھولیا میں سنچر کو پروگرام تھا تو اسی پہ سوال آیا. بولے حضرت اگر مادہ جانور ہے، نر اور مادہ دونوں کا کام کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ ارے یار میں نے کہا بڑی حیرانی کی بات ہے، پوری گفتگو ہو گئی سمجھے نہیں. ارے بابا نر کی بھی قربانی ہوتی ہے، مادہ کی بھی ہوتی ہے، تو دونوں نشانیاں ہو تب بھی قربانی ہو جائے گی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا. عورت کا انتقال ہوا تو کون سی دعا پڑھیں؟ مرد کا انتقال ہوا تو کون سی دعا پڑھیں؟ ارے بابا دونوں کی دعا ایک ہی ہے. کیا بیچ والے کا تھا کیا بہو کی وہی دعا ہے؟ ہاں. سوال یہ کریں کہ کچھ لوگوں نے کل پوچھا بھی تھا، جرسی اس کی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس کا مادہ کہیں اور سے آتا ہے. مادہ سمجھے کہ نہیں؟ جس سے پیدائش ہو اس کو مادہ کہتے ہیں. اب زیادہ اچھا نہیں لگتا تو کہا اس کی قربانی کا جانور میں ماں کا اعتبار ہے. جانور میں کس کا اعتبار ہے؟ جیسی ماں ویسے بچے، جیسی ماں ویسے. ہاں، تو گائے کے بچے. سمجھ میں آ گیا؟ تو قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی بتائیے آپ. ایک ٹینشن ہے لیکن ایک صورت، وہ ٹینشن یہ ہے کہ کتا مان لیجئے بکری سے جفتی کر لیا، ہو سکتا ہے نا؟ کتے نے بکری سے جفتی کر لی، اب بکری کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، اور بچہ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ گوشت کھاتا ہے کہ چارہ کھاتا ہے. اگر دوڑ کے خالی گوشت کھاتا ہے، ارے بھیا یہ تو کتے والا کام کر رہا، اس کی قربانی نہیں چلے گی. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر وہ چارہ کھاتا ہے تو کہا بکری کا بچہ ہے، چارہ کھاتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. سمجھ میں آیا تو بول دیجیے آپ. اب اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ میرے خیال سے بہت پورا گھیر دیا ہے میں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں، اور کوئی سوال؟ جو رنگین جانور لیے رشوت کے طور پہ کچھ دیے تو اس کے لیے مطلب کیا؟ ایک بات بتا دیں، قربانی کرو گے قربانی ہو جائے گی. قربانی کرو گے تو کیا ہے؟ وہ رشوت دینا نہ لینا وہ آپ کا مسئلہ ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اپنے یہاں کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز میں تو ہم لوگ 100 لے لو 200 لے لو کام چلا رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں رشوت؟ کلیئر کرو نا راستہ. 1 نمبر کا کام کرو. 1 نمبر کا کریں گے پرتا نہیں. میں کہتا ہوں تمہارا کام کاروبار کرنے کا ہے، پرانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ کے ساتھ تو بھروسہ ہی نہیں رہا یار. رشوت دے کے پریشان ہو گئے. اگر سب لوگ رشوت دینا بند کر دیں تو مجبوراً یا تو سب بند یا سب چالو. سمجھے کہ نہیں؟ یہ رشوت دے کر کے ٹینشن، اور پہلے سے باندھ کے دکھاوا کر کیوں رہے ہو یار؟
کیوں نمائش کر رہے ہو آپ؟ نمائش کرتے ہیں. قربانی کب نمائش؟ جب تک رنگین چلا پکڑ کے بچہ لے کے دوڑا چلا جا رہا, وہ لے کے چلا جا رہا ہے. کیا نمائش کر رہے ہو یار؟ اللہ کی بارگاہ میں قربانی. حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ پرسرات پہ تمہاری سواریاں ہیں, خوش دلی سے کرو, اخلاص سے کرو, کیونکہ یہ تمہاری سواریاں ہیں. اور لوگ تو مقابلہ کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے یار نمائش کرنے کی؟ اگر آرام سے لیتے, صحیح سے رکھتے تو رشوت دینے کی نوبت ہی نہیں آتی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور یہ نوبت نہیں آتی تو شاید آج 70 کر رہے فیصد, ہو سکتا ہے 100% بھی وہی کی قربانی کرتے لوگ. سمجھ. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا کالر اونچا ہونا چاہیے. کاروبار خراب ہے, مرا اچھا ہے, میں جمعہ بھی چل رہی ہوں, مرا اچھا چل رہا تھا تھوڑا دیکھ. اور جب یہ لبڑے میں آتا ہے تو وہ آتا ہے, ابے مرا اچھا ہے, چل چل چلتا ہے, بری چائے پی لے. یہ چلتا ہے اپنے یہاں. اس میں کیا ہوتا ہے پریشانی ہم اٹھاتے ہیں نا. ہم کو توڑ دیا گیا, جوڑنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے. ارے پہلے کاروبار میں تو متحد ہو جاؤ, پھر آ کر کے ہم سے بات کرنا اتحاد اتحاد اتحاد. اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولو. کاروبار میں متحد نہیں ہو پا رہے کہ ایک دن چھٹی کس دن کرنا, کس دن کاروبار شروع ہوتا ہے تو کسی کا اتوار میں, کسی کو منگل کو, کسی کو پورا ہفتہ بند ہے, پوری سائڈ نہیں. ارے یار سب کو ساتھ میں لے کے چلو. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, سب کا ساتھ سب کا. آگے کیا بول رہے ہیں؟ اور کوئی سوال ہے؟ جو جانور ساتھ انسانوں کے نام سے قربانی کر اپنے لیے ایک بار جو جانور کا جو صبح کریں گے تو اسی کے ساتھ اس کا روزہ کھلواتے ہیں. ہاں اچھا سوال کیے. ہاں سوال یہ ہے کہ قربانی ہوتی ہے تو بولے اسی سے روزہ کھلواتے ہیں. بھیا 5 دن قربانی میں 5 دن روزہ رکھنا ہی مکروہ تحریمی بمنزل حرام ہے. آپ بولیں گے روزہ بھی حرام ہے, ہم کہیں ہاں 365 دن میں 5 دن مصطفیٰ نے فرمایا کھانے کے دن ہے, پینے کے دن. معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کھانے کے دن ہے, پینے کے دن ہے. اور ان 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مہمان نوازی فرماتا ہے. روز اللہ کھلاتا ہے, ہر ٹائم اللہ کھلاتا ہے, لیکن 5 دنوں میں مصطفیٰ نے کہا اسپیشل ہر بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اللہ کا مہمان ہوتا ہے. کون کون سے 5 دن؟ عید کا دن ایک ہے, بقرہ عید 10, 11, 12, 13. سمجھ میں آنا کتنے دن ہو گئے؟ تو روزہ ووزہ کچھ نہیں ہوتا ہے نا. 4 یہ, ایک وہ, 5 ہو گئے. ایک عید الفطر, ایک, اور 4 یہ. اب حالانکہ 4 یہ تو 5 ہو گئے. اس پہ ایک اعتراض پڑے گا, بعد میں جواب دے رہا ہوں اس کا. تو اب روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے, تو یہ ایسا کون سا روزہ جو دوپہر میں کھل رہا ہے یار؟ روزہ تو مغرب کے ٹائم کھلتا ہے, اتم الصیام الی اللیل, تو روزہ نہیں رہتا وہ. بہتر یہ ہے کہ جس کے گھر میں قربانی ہو تو اس دن جب پہلا لقمہ منہ میں ڈالے تو قربانی کا گوشت منہ میں ڈالے. یہ حضور کی سنت ہے, اس دن پہلا لقمہ گوشت کھانا, یہ حضور کی سنت ہے. ٹھیک ہے جی, روزہ ہوتا نہیں ہوتا. اب غیر مقلد کھڑا ہو گیا, کہا حضرت بڑے اچھے بتا 5 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے, ایک عید الفطر اور سمجھ میں آ گیا, بقرعید کی 4, 10, 11, 12, 13. کہا 13 کو کیوں؟ قربانی ہوتی ہے تبھی نا. اے مولوی صاحب ہم کہیں گے چوپ, کھانے پینے سے روکا گیا, قربانی کا حکم دیا گیا کیا ہے؟ جو بچا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ کے محروم مت رہو, اس دن بھی روزہ مت رہو, اور اس دن بھی توڑو جم کے یار. اگر اس دن اگر اجازت ہوتی تو پہلے حضور نے 3 دن, خالی 3 دن کھانے کی اجازت دی تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, خالی 3 دن قربانی کھانے کی اجازت. تو میرے نبی کیا کا کرم ہے کہ جو ہم کو گوشت کھانے کو مل گیا, ورنہ حضور سے پہلے لوگ قربانی کرتے تھے, رکھ دیتے تھے, گوشت ہو کچھ بھی ہو, آتی تھی آگ کھا کے چلی جاتی تھی, جلاتی نہیں, کھا کے جاتی تھی. آگ کے کیا مجال کے قربانی کے گوشت کو جلائے, کھا کے جاتی تھی آگ. یہ تو میرے نبی نے کرم فرما دیا, فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا, قربانی کا گوشت تم کھا بھی سکتے ہو, فریج میں اٹھا کے رکھ بھی سکتے ہو, اور آقا نے فرمایا صدقہ بھی کر سکتے ہو. ہاں سمجھ میں آیا نا. تو کھانے کی اجازت خالی 3 دن اجازت تھی. کیوں؟ کہا قربانی کرنے والے کم تھے, کھانے والے زیادہ. اگر زیادہ دن مل جاتے تو جیسے آپ تو دیکھو نا ربیع الاول تک کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ ارے کھاتے ربیع الاول تک, سب کا حال وہی ہے. ہاں ہم لوگ رتنا گیری مدرسے میں 11ویں تک کھائے تھے,
ہے اللہ کرم فرمایا اچھا ہے تو کھاؤ، کیا خرابی ہے اس میں، کیوں شرمانے کا بھائی؟ تو پہلے 3 دن اگر رکھ لیتے تو غریبوں کو نہیں ملتا، تو اس لیے حضور نے کتنے دن پرمیشن دی؟ 3 دن۔ لیکن جب اس کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، خوشحال ہو گئے صحابہ، خوشحال ہو گئے، قربانی کرنے والے زیادہ ہو گئے، تو مصطفیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو، اٹھا کے جمع کر لو، سمجھے نا؟ تو 3 دن کی اجازت دی، کیوں؟ اگر چوتھے دن بھی قربانی ہوتی تو کیا گوشت پھینکا جاتا؟ کھایا ہی جاتا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چوتھے دن قربانی رہی نہیں، 3 دن رہی، تینوں دن کھاؤ۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بتاؤ۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ اگر آپ اجازت دیں ایک سوال کر کے میں جواب دے دوں، کل حالانکہ سعید الہیہ میں دے دیا ہے، اوجڑی جانور کے کچھ سامان ہیں جن کا کھانا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، بمنزلہ حرام ہے، ان میں سے اوجڑی بھی ہے۔ اپنے یہاں کا ٹوپی والا میدان کیا بولتا ہے معلوم؟ بولتا ہے صاف کر لو، دھو لو، کھا لو، حلال ہے۔ ابے پاگل، کون سا سامان ہے جو بغیر دھویا کھایا جاتا ہے؟ ان پاگلوں کو تو سمجھایا جائے کہ کیلا لو اور اس کو برہنہ کر دو، چھلکا اتارو، گٹر میں پھینک دو، جیسے جائے نکالو، 2 بولے لے کھا لے، کیوں؟ ارے بابا اوجڑی دھو لی ہے، صاف کر لیا، حلال ہے، تو کیلے میں تو دھو لیا میں نے، اس کو کھا نا۔ بولے نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا، کیلے میں بدبو بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، دھو لیے، صاف کر لیے۔ وہ شروع سے جب سے پیدا ہوا وہ سارا سامان گوبر میں ہے، اور گوبر کے اثرات اتنے زبردست اس میں گئے کہ پکتا یہاں ہے، گندھاتا وہاں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس لیے ہمارے یہاں اس کا کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جلالہ ایک جانور، ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کے یہاں جو بھی مسئلہ ہے وہ بڑا تحقیقی رہتا ہے۔ تو جلالہ جو ہے پیشاب پیتا ہے جانور، گندگی کھاتا ہے، اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا جلالہ کا گوشت کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ تو حضور نے فرمایا 40 دن اس کو باندھ کر کے رکھو، اس کے بعد ذبح کرو، اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ کہا کیوں 40 دن؟ کہا 40 دن پیشاب نہیں پیے گا تو جو گوشت میں بدبو آ گئی تھی وہ بدبو ختم ہو جائے گی، اب کھاؤ تاکہ اللہ تمہیں بدبودار نہیں خوشبودار بنا دے گا۔ تو بدبو سے بچانے کے لیے حضور نے منع فرما دیا۔ کہا اوجڑی کتنے دن رکھے بدبو ختم ہو جائے؟ کہا 10 دن رکھو، بدبو بڑھے گی گھٹے گی نہیں۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے۔ جی یہ تو اپنا چوائس ہے یار، تم کو اوجڑی مبارک، ہم کو گوشت چل رہا ہے۔ جی اور کوئی مسئلہ ہے؟ بس ہاں ماشاءاللہ۔ دوران گفتگو اگر غیر شرعی کلمے نکلے ہوں، آپ نے میرے ان غیر شرعی کلمے پہ ہوں ہاں سبحان اللہ وغیرہ کیا ہو، تو ہم سب مل کر کے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کچھ کتابیں ہیں جن کے چہرے سے پردہ